میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے، اور اب اس نے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا ہے جو اس طرح کے دغا بازوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے بڑی آئیڈیل سرزمین ہے صدیوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان۔ لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ خیر، یہ جو ساری چیزیں نا کہ وہ کیسا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے یعنی ریلیجس تھاٹس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے۔ میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے، تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں، تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، سرجری الگ سے ایک علاج ہے۔ ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ ویسے تو ان سے پہلے اسٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پر، سب فراڈ چل رہے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے، یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈیا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ illusion کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے، بالکل کلیم نہیں کرتے۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے، دیواریں چین میں سے دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے، بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔
لیکن اس کو میں فراڈیہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں، تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں، اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا نا، یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ زمانے جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا، پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے، ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے، اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں، جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی، بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں. ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں، پلس وہ داغ دے دیتے ہیں، پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے، انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا. یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا، تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں؟ آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو. بڑھاپے کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں. ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اما ہے، اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی ہے 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا ہے.
بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے، دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ یہ طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں، نبی الاسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ علاج، اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل، الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو، جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو، پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم۔ بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک ماریں یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے، وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو یہ کام کرتے رہے، جب ان کو مارا ہے تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرے تو آنکھیں وہ آ گئی ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں، یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ چار بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں۔ ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے لفظ آیا آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرنا ہے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بڑی مشکل سے ایک پیالہ ارینج کر کے دیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اس وقت 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت۔ کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے۔ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو، وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا۔ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت۔
آگے سمندری جھیل، پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں، تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جو کوڑی تھے، مادرزاد، اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. تو یہ سارے پیغمبروں والا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، کوئی دعا کی تو قبول ہوگی. کئی ایک کرامتیں موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں، اس دفعہ قید سالی ہوگی. تو گھر سے نکلے، اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. گھر آئے تو اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو وہ ہے، اس نے کہا حضرت آج صرف آپ کی زمین پہ بارش ہوئی ہے، بادل آ کے اور چلے گئے. تو دعا مانگ. انہوں نے کہنا تھا کہ انس بن مالک وہ ٹورے دعا ماں چھنگیاں، انہوں نے اینج اشارہ کیتا، بدل بلائے، بارش کرائی، واپس آ گئے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے جھوٹ منسوب کرتے ہیں. انج کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی کے اوپر. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ، کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. کہتے تھے نا. ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد مرے، پہلے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے؟ پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی، اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا. نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. خیر یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. تو کرامت دوسری چیز. تیسری چیز الوژن ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور وہ کرتے ہیں، وہ جو نظر کا دھوکہ. چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اسے کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی کی طور. اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پہ کسی کے اوپر سحر بندی، نظر بندی ہو سکتی ہے. قرآن حکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے انہوں نے رسیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کے سانپ نظر آئیں لوگوں کو. ایکچولی وہ سانپ نہیں بنی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا. سانپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اب تو بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. سانپ میں سے سانپ بن سکتا ہے، رسی نہیں سانپ بن سکتی. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا بات کہ انبیاء کے جو معجزے ہیں نا، سائنٹیفکلی وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ معجزے نہیں رہیں گے. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے، سائنٹیفکلی ان کو ریپروڈیوس کرنا امپاسبل ہے، ورنہ ان کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. سائنس بڑے بڑے کرتب کر سکتی ہے، وہ والا کام نہیں کر سکتی. مثلا صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ نے یوں ہاتھ پھیرا، کھڑا ہو. کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح آج سے پہلے ٹوٹی نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس
کے ذریعے ہم جس طرح آرتھوپیڈک سرجن ہے پنڈلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں, بینڈیج کریں, اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے کا از کم, اگر بڑے لیول کا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جوڑ جائے, نہیں, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ہی نہیں سکتے, نیور. جو بخاری مسلم میں میں نے نبی اسلام کا معجزہ بتایا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کو پھونک مارے اور وہ زندہ ہو جائے. یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے لیونگ آرگن سے ہی لیا جاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑ بن کے نکل آتی ہے, نہیں. اور کریشن ایکس نہیلو جو ہے عدم ماں سے وجود بخشنا, وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی کوالٹی ہے. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکل آیا, نہیں. ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلریڈی پانی تھا, اس میں ہاتھ رکھا, یعنی پانی موجود تھا, اس میں برکت ہوگی. عدم ماں سے وجود صرف اللہ کی کوالٹی ہے, وہ اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دی کہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی, بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی. آلریڈی مٹیریل موجود تھا, اس میں برکت ہونا, یہ پیغمبر کا معجزہ. کریشن ایکس نگیلو نہیں ہو سکتی. تو وہ رسیاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سانپ ہے نہیں تھی, نظر کا دھوکہ تھا. اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اژدہا بنا جب موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی میں سے وہ سب کو کھا گیا. آپ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے, فوراً سجدے میں گر پڑے, کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو, بلندی کو جانتے تھے, جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے, اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسے سپریم بینگ کہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہیں, سپریم اتھارٹی کہیں, گاڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایک لادہ بات ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے, جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں, الوژن کہہ لیں آپ. کرامت کا زیادہ زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے, دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے, بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں, اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جو فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک, جسے لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل, اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی, سمندر آ گیا, اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے, ایک آنر کے طور پہ. جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے. پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے, ہم تو آج بھی تیری قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے, تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں. سب کہانیاں جی بزرگ اتنے جناب چلتے سن جناب, تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوتے سن. ہن کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے, کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے, اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا. کئی ایک واقعات ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں اس طرح کیوں نہیں, ایکسٹراڈنری. ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی. اللہ کی طرفوں آرڈر نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ, اللہ کی طرفوں تو آرڈر ہے
کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے، خالی نعرے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کے موٹر بائکس کو، اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا، اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے۔ ہاں، موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید سٹو، ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے، پھٹ جائے گا، شہید ہو جاؤ گے، واقعی موت قبول ہو جائے گی تھوڑی، لیکن شہادت کو نہیں قبول ہونی، خودکشی ہے۔ ساری یہ فراڈی اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں۔ تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں کہ جی وہ تخت بلقیس کا جو واقعہ، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، پتہ نہیں وہ اب جن تھا، فرشتہ تھا، یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا۔ اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو، ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے، کرو نا نگاہ مار کے۔ تخت غائب کیتا ہے جنا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ۔ اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں، کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور۔ زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی، اس کو آپ کرامت کہیں گے، وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں، جدید جو ہے، قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش معلیٰ تے، تھلے نگاہ مارتے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن، تیل بھی کراس۔ یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا، وہ دیے میں جلانے والا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، اور ہنڈیا میں بھی، یا زیتون کا تیل۔ یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے، ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے۔ اور سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے، کرسچن سنجے منو انہوں نے بزرگ، پھر سر ایڈون نو تسی بس ٹریناں روک دے رہے ہو، او جی انجن چھالا ماردا سی، بزرگاں نے ٹرین نہیں کے جانتے، وہ ٹرین بنا کیوں نہیں لئی کسی بزرگ نے؟ ہوں بنا کے دسو، ہوں تو بنی ہے نا، انہوں کاپی کر کے دسو۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا، آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی، تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، ویسے ہی سنا دیں، سنت اذکار سنیں، کوئی نہیں آتے۔ تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے سب فراڈ ہے، اس طرح کوئی نہیں ہونا۔ اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے، نہ کرے، کر کے بتائے، بھاگ جائے گا، سب فراڈ ہو رہا ہے، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نومولود بچے کا، اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے، آ جا، وہ جی بزرگ دل کا آ جان، او چھڑ دے دل نو۔ میں میکینیکل انجینئر ہوں نا، میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا، ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو شیاطین سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، اس طرح کے معاملات میں سنت اذکار آپ کو تعلیم کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ جائیں، صبح و شام کے سنت اذکار جو ہیں آلموسٹ کوئی 27 کے قریب، اکثر بخاری مسلم سے، باقی حدیث کی کتابوں سے، آپ ذرا وہ اذکار جو ہیں وہ پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، وہ ہم نے گرین کارڈ کی شکل میں رکھے ہیں، آپ کو یہ درس کے اینڈ پہ مل بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو آپ ان اذکار کو پڑھ کے اس کے ذریعے کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذات، آخری 3 صورتیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر دیں گی. بلکہ مشکات کے اندر آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا سنت اذکار صبح و شام کے 2 جلد کے اندر، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، حدیث کی کتاب بارے اذکار کارڈ آپ کریں. ہم نے تو اب ایک مختصر 5 اذکار کارڈ والا بھی ایک کارڈ، اورنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا ہے، فری دیتے ہیں سب کو، PDF اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ڈاؤن لوڈ کریں، وہ اذکار پڑھیں آپ نے اگر چیزوں سے بچنا ہے. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آخری 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. المستدرک للحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنوں کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا، اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو کوئی بھی اسے ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کسی بچھو کا ڈنک، کسی زہریلی چیز کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے. یعنی کوئی کہے جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں، انشاءاللہ نہیں بچن لگے، جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا، یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب کی. ناگہانی آفات کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی، ذہن میں